السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ روزہ خور کی سزا کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا کیا ہے، اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے کی سزا کیا ہے، اور بھی میں نے آپ کو حج نہ کرنے والے کی اور تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ اب آئیے گا شراب پینے کی سزا۔ ہمارے بہت بھائی شراب نوشی کرتے ہیں، اس کی بھی سزا سن لیں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرابی قبر سے اس حال میں نکلے گا کہ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے ہوں گے، اور اس کی زبان سینہ پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پیٹ میں آگ ہوگی جو آنتوں کو کھا جائے گی۔ وہ بآواز بلند چیخ و پکار کرے گا، ساری مخلوق اس سے پناہ چاہے گی، اور بچھو اس کی کھال اور گوشت کے درمیان ڈنک مارتے ہوں گے۔ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا خون کھولے گا، اور وہ دوزخ میں فرعون و حامان کے قریب ہوگا۔ قرۃ العین۔ تو میرے عزیز، اتنی سخت سزا ہے شراب پینے کی۔ جو ہمارے مسلمان بھائی شراب پیتے ہیں وہ آج ہی شراب پینے سے توبہ کر لیں، اور پھر کبھی بھی اس کی جانب اپنے قدموں کو نہ بڑھائیں۔ سود خور کی بھی سزا سن لو۔ سود بھی بہت لوگ کھاتے ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ سود کی کتنی بڑی سزا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اوپر دیکھا تو گرج، بجلیاں اور شدید آندھیاں تھیں۔ فرمایا پھر ہم اس قوم کے پاس آئے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان میں سانپ اور بچھو تھے جو ان کی پیٹوں سے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سود خور ہیں، یعنی ان کے پیٹ کمروں کی برابر تھے اور ان کے اندر سانپ بچھو تھے جو نظر آتے تھے ان کے پیٹوں میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سود نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور عبادتوں کو باطل کر دیتا ہے، خطاؤں کو عظیم بنا دیتا ہے۔ تو جو روزہ دار ہو اور اس سے افطار کرے تو اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا، یعنی جو سود کے پیسے سے روزہ افطار کرتا ہے یا کراتا ہے، اللہ پاک اس کے روزے کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ جس نے نماز پڑھی اور اس کے پیٹ میں سودی مال ہے، یعنی اس نے سود کے پیسوں سے کچھ کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور اگر مال کو صدقہ کیا تو اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ سود خور کا جتنا بھی وقت گزرتا ہے قیامت تک اس کا ہر لمحہ خدا کی لعنت میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرتا ہے اور اس کی جانب نظر نہیں فرماتا اور نہ اس سے کلام فرماتا ہے۔ قرۃ العین۔ تو یہ اتنی سخت سزا ہے سود کی۔ میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، سود جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ نہ ہی کوئی عبادت قبول ہونے دیتی ہے۔ تو سود سے توبہ کر لیں۔ جو ہمارے بھائی سود لیتے ہوں تو وہ آج ہی اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ بے گناہ مسلمان کے قتل کی سزا۔ جو اگر کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کے سر کا اگلا حصہ پکڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس نے مجھے قتل کیا، یہاں تک کہ وہ عرش کے قریب پہنچ کر اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ مشکوٰۃ شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سارے زمین و آسمان والے مل کر
کر کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سب کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اتنی سخت سزا ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی۔ تو میرے عزیز، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو اس کام میں بھی ملوث ہیں، تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے اس گناہ سے باز آ جائیں، ورنہ یاد رکھنا یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو کاٹنے کے بعد تمہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اس ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ تو بتاؤ اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ کس طرح اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں کون سا عذر پیش کرو گے؟ پیارے، کوئی عذر بھی نہیں چلے گا، کوئی جھوٹ بولو گے وہ تمہارا جھوٹ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، آج اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دو، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔